سورت آل عمران کی آیت نمبر 5 اور 6، نیچے سے تیسری لائن ہے، یہی 3 لائنیں پڑھنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز دوستو، آج کا ہمارا موضوع وہ انتہائی عام فہم بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اہم اور ضروری بھی، اس لیے کہ آج کا موضوع کلمہ طیبہ کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا دوسرا حصہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ کلمہ پہ ایمان جس بندے کا ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کا کلمے پہ ایمان نہیں وہ مسلمان بھی نہیں۔ پڑھا ہوا تو ہم سب نے ہے، پڑھتے بھی ہیں، بلکہ زندگیاں گزر گئی، لیکن میں آج اس کے معنی کے حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک عام فہم انداز میں، کہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، جسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اور بالخصوص جو اس کے اندر لفظ الہ ہے اس کا معنی کیا؟ ویسے تو یہ 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 4 لفظ۔ لا کا معنی آپ سمجھتے ہیں نہیں، الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، اللہ اللہ ہی الہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان 4 لفظوں میں سے 3 تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، نہیں نفی کے لیے ہوتا ہے، الا کا معنی مگر، سوائے اللہ، اللہ تو اللہ ہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک لفظ الہ بچتا ہے اس میں، جو ہماری عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ اگر اردو میں ہم معنی کریں سمپل، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری بولی کا لفظ ہی نہیں، یہ ہے جی عربی زبان کا لفظ، یہ ہے عربی زبان کا، اور ہماری بولی ہے اردو یا پنجابی، تو ہم عربی کا معنی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتا ہے۔ ہمارے جو عمل ہیں، یعنی یہ کلمہ توحید ہے، شرک کی نفی ہے، بے شرک نہیں ہو سکتا، صرف توحید،
لیکن کلمہ توحید کے اقراری بھی ہیں اور شرک کرتے بھی ہیں۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے نا، اس پہ بھی میں ایک درس پورا انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن چلو اس طرف نہیں جاتے تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ بس آج صرف یہ سمجھیے کہ اس الہ کا معنی کیا ہے، بات مختصر کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ الہ کا معنی ہم تو کرتے ہیں معبود، اور آسان کریں تو یوں کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا سمجھانے کا انداز، لیکن قرآن اسے کس طرح سمجھاتا ہے؟ ہمارا چونکہ ہے درس قرآن، ہم نے تو پڑھنا ہے قرآن، بس آپ نے بھی یہی دیکھنا ہے۔ میں صرف زیادہ نہیں 3-4 حوالے آپ کو دکھاؤں گا، اس لیے کہ بات مختصر ہو اور تھوڑی ہو لیکن پر اثر اور پر مغز ہو تو وہی کافی ہو جاتی۔ پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں۔ قرآن مجید جو الہ کا معنی بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ الہ وہ ذات ہوتی ہے جس میں 2 کمال پائے جاتے ہیں، جس میں 2 بڑی صفتیں پائی جاتی۔ وہ 2 بڑی صفتیں جس میں پائی جائیں وہ الہ بن جاتا ہے، مطلب عبادت کے لائق ہو جاتا ہے، اس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ شرط ہے کہ اس میں کیا ہو جی؟ 2 صفتیں۔ جو صاحب جو حضرات میرے پرانے درس سننے والے ہیں، میں نے یہ بات کہی ہے اور ان کے چہروں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے اور وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ میں ان کے چہروں سے پڑھتا ہوں، وہ یہ باتیں سن کے لذت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات وہ ہے جس نے انہیں ان کی زندگی کا مقصد سکھایا۔ وہ 2 صفتیں کیا ہیں جو الہ میں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 عالم الغیب۔ بولیں جی، لفظ بولیں۔ اس کا معنی یہ ہے، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو پردے کے پیچھے ہو۔ پردہ کوئی ہو، یہ کپڑے والا ہم سمجھتے ہیں پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے۔ دیوار کی اوٹ کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بھی پردہ ہے۔ پتھر و پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بھی پردہ ہے۔ سمندر اور پانی کی تہ جو ہے وہ بھی پانی کا پردہ ہے۔ قبر کی مٹی وہ بھی ایک پردہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ وہ بھی ایک، سبحان اللہ، آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا۔ مچھلی کا پیٹ بھی ایک پردہ ہے۔ یہ جتنے پردے ہیں، اوٹ ہے، آڑ ہے، ان کے پیچھے جو کچھ ہے ہماری نظروں سے اوجھل، مخفی، پوشیدہ، اسے کہتے ہیں غیب۔ عالم الغیب یعنی یہ جو اوٹ کے پیچھے جو کچھ ہے پردے میں، اس کا جاننے والا، یعنی الہ وہ ہوتا ہے جو پہلے اس صفت کا مالک ہو کہ اسے اتنا علم ہو کہ کائنات کی کوئی اوٹ اس کے لیے اوٹ نہ ہو، کوئی آڑ اس کے لیے آڑ نہ ہو، کوئی پردہ اس کے لیے پردہ نہ ہو۔ یہ آڑ، یہ اوٹ، یہ پردے مخلوق کے لیے ہوں، لیکن جو الہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اوٹ یا آڑ یا پردہ، وہ کائنات کو یوں جانتا ہے جیسے میری تلی پہ کوئی چیز رکھی ہوئی اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، بس پوری کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح۔ یہ پہلی صفت عربی اس کی ہے عالم الغیب، اور میں آسان کیا کر رہا ہوں کہ سب کچھ جاننے والا۔ آپ اپنی بولی میں یاد رکھیں، عربی بھی بے شک یاد رکھ لیں عالم الغیب، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔
اس سے آسان نہیں ہو سکتا، میں بالکل آسان کر دیا۔ دوسری صفت اس ذات میں یعنی الہ میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مختار کل۔ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا پڑھایا ہوا سبق مجھے وہی جواب ملتا ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ ایک عام دکاندار ہو لیکن اسے اتنی علمی بات کا ابھی بھی پتا ہو، سال پہلے سنی جانے والی بات کئی سالوں پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے منظور کرے اور اس محنت کو اللہ مزید 4 چاند لگائے۔ مختار کل یہ دوسری صفت ہے۔ مختار کل کا معنی ہے جسے کلی طور پہ ہر چیز کا اختیار ہو، وہ سیاہ کرے سفید کرے، وہ دن کرے وہ رات کرے، وہ آندھی لائے وہ طوفان لائے، وہ بیمار کرے وہ شفا دے، وہ مار دے وہ جلا دے، وہ قدرت دکھا دے، وہ آگ کو گلزار کر دے، وہ 120 اور 90 سالوں کی عمر میں بیٹا دے دے بڑھاپے میں، اسے اختیار ہے کہ وہ 301,000 کے لشکر کو 313 سے پٹوا دے، اسے اختیار ہو، وہ مختار کل ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ 2 صفتیں، نفع اس کے ہاتھ میں، نقصان اس کے ہاتھ میں، قدرت، طاقت، قبضہ، ملک، تصرف، تدبیر، سب اختیار اس کے پاس۔ اب بات آسان ہو گئی۔ پہلی صفت کا نام ہے عالم الغیب، آسان میں نے کہا سب کچھ جاننے والا۔ دوسری صفت کا نام ہے مختار کل، اور عام میں نے کہہ دیا سب کچھ کرنے والا، سب کچھ۔ بس یہ آپ 2 باتیں کبھی یاد رکھیں تو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں کلمے کا طلب۔ یہ 2 صفتیں جس ذات میں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اونچا بولیں، آپ کا بولنا مجھے تسلی دیتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ، وہ الہ ہوتا ہے۔ اب کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب کیا معنی ہو گیا؟ نہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل، کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ الہ کوئی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں عالم الغیب بھی تیرے سوا کوئی نہیں، مختار کل بھی تیرے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرے پہ نظر دائیں بائیں دوڑائیے، لوگ آپ کو کلمہ پڑھنے والے اس بات کے دعوے دار ملیں گے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں انبیاء، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے سوا تو کوئی غیب، لیکن وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب، وہ کہتے ہیں اولیاء عالم الغیب، وہ کہتے ہیں جنات عالم الغیب، وہ کہتے ہیں فرشتے عالم الغیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح مختار کل میں بھی ان کے دعوے ہیں، نبی کو سب اختیار ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں خزانے ہیں، ولیوں کے ہاتھ میں سب وہ طاقتیں ہیں، وہ جسے چاہیں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ لوگ جا کے ان کے پیروں میں انہیں پڑھنا پڑے، یہ پڑھتے ہیں، وہ ان سے ناک سے لکیریں بھی نکلوائیں تو یہ کہتے ہیں نکال لو، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بہت کچھ دے دیں گے۔ وہ ان سے خزانے طلب کریں اور بڑی بڑی بھاری فیسیں مانگیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بھی یہ فیسیں دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شاہی ہے، یہ ہمیں وزیر بنوا دیں گے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ لوگ بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف کہ ان کے ہاتھ میں سب کرنی بھرنی طاقت، اختیار، قدرت، قبضہ مل گئے۔ ہائے انسان کتنا بھول گیا اپنے مالک سے، کتنا بیگانہ ہو گیا۔ اللہ ایک موقع پہ قرآن میں شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے اپنے کریم رب سے بھلا دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے، اور تو مجھ سے نا امید کیوں ہو گیا ہے، حالانکہ ساری کائنات کو پیدا بھی میں نے کیا ہے، اختیار بھی میرا ہے، ساری کائنات میں علم بھی میرا۔
تو میرے پاس آنا چاہیے تھا ہر مسئلہ لے کر۔ اب آپ کہیں گے، آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا دلیل ہے، آپ نے ایک نئی تعریف آج بتا دی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں، کوئی اس کی دلیل بھی ہے یا اپنی کوئی تعریف بنائی ہوئی ہے؟ دلیل میں نے پہلے کھلوا کے آپ کے سامنے رکھی ہے اور باتیں میں نے بعد میں بتائی ہیں۔ اب پڑھیے ان اللہ، اچھا آخری لائن میں دیکھ لیجئے، لا الہ الا ہو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صفحہ نمبر 63 ہے، لا الہ الا ہو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الہ ہے نا یہاں، بس اب اسی الہ کی تعریف اوپر آ رہی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ لا یخفی ایسا خبیر و بصیر ہے، لا یخفی علیہ شیء کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، شیء یہ جو تنوین ہے نا دو پیش یا حمزہ دو پیش ان، شیء اس تنوین کا معنی ذرہ تک بھی، ہر چیز، تنوین تقلیل کے لیے، قلت کے لیے، کوئی ادنا سی ادنا چیز ہو، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، لا کا معنی آپ جانتے نہیں، یخفا مخفی سے ہے، پوشیدہ، لا یخفا یعنی نہیں پوشیدہ، علیہ کس پر؟ اللہ پر، شیء کوئی چھوٹی سی چیز بھی، کوئی ذرہ کائنات بھی، فی الارض چاہے وہ ذرہ زمینوں میں ہو، فی الارض چاہے وہ ذرہ زمین میں ہو، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، یعنی نہ آسمان کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ، نہ زمین کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ۔ بھلا یہاں پہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے مرشد؟ اس سے بڑا مرشد کون ہوگا کہ کائنات جس کے سامنے یوں تلی پہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات باقی ساری مخلوق کا علم ادھورا، ناقص، نہ تمام، نہ مکمل، لیکن اس کا علم اتنا کہ ذرہ ذرہ کائنات کو جانتا ہے۔ یہ ایک صفت ہو گئی، آپ بولیں گے یہ کون سی صفت ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ بے شک آپ ترجمے پہ پھر غور کر لیں، اس میں اللہ نے کون سی صفت بیان کی ہے؟ عالم الغیب، یعنی وہ اتنا جاننے والا کہ کوئی ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا، یہ ایک صفت آ گئی۔ اب پڑھیے دوسری، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے، ہوا وہی تو ہے، الذی کون، یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، کم کا معنی تمہاری، یصور تصویر سے ہے، مصور تصویر بنانے والا، یصورکم جس نے تصویریں بنائیں تمہاری، جس نے صورتیں بنائیں تمہاری، فی الارحام رحموں میں، رحم یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں، جس میں بچہ تیار ہوتا ہے یہ رحم ہوتا ہے، اس کی جمع ہے الارحام۔ اللہ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں، اور بناتا کیسا ہے؟ کیف یشاء جیسی چاہتا ہے، وہ گورا بنانا چاہے اس کی مرضی، کالا بنانا چاہے اس کی مرضی، لولا لنگڑا بنانا چاہے اس کی مرضی، صحیح سلامت بنانا چاہے اس کی مرضی، خوبصورت بنانا چاہے اس کی مرضی، بدصورت بنانا چاہے اس کی مرضی، خوش قسمت بنانا چاہے اس کی مرضی، بد قسمت بنانا چاہے اس کی مرضی، جیسے وہ چاہتا ہے وہ ویسے ہی بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ بناتا کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں، رحم میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں، فی ظلمات ثلاث
تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ رحم میں ایک جھلی ہوتی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، سائنس نے تو سب کچھ دکھا دیا کیمرے نے، آج ہم دیکھتے ہیں کیمرے سے، بچہ دانی، وہ جھلی ایک لپٹی ہوتی اس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ وہ تیسرا جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں کیسا بنایا، دیکھ لو یار، میرا دل کر رہا ہے آپ کو دکھاؤں وہ مقام۔ نکالو ذرا 18واں پارہ، 18ویں پارے کا پہلا صفحہ نکالو، صفحہ نمبر ہے 443، 443، جلدی جلدی نکال لیں ذرا، 443 نیچے سے تیسری لائن ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو، مِن سُلَالَةٍ مِّن طِین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ، فی قرار مکین، اور اس نطفے کو رکھوایا ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں، کوئی کسی کا دخل نہیں ہو سکتا یہاں کے، کوئی چینجنگ اور تبدیلی کرنا چاہے، مقام ایسا ہے کہ کوئی یہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، یہ جو نطفہ ناپاک قطرہ ماں کے پیٹ میں آیا، فرمایا ہم بناتے ہیں اس نطفے کو لوتھڑا، لوتھڑے کی شکل دے دی پہلے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، یعنی وہ ہڈی اور گوشت کا جو لوتھڑا تھا اس میں آنکھیں بھی بنا ڈالی، آنکھوں میں بصارت بھی بنا دی، اس میں کان بھی بنا دیے، کانوں میں سماعت بھی بنا دی، اس میں ہاتھ بھی بنا دیے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بھی بنا دی، اس سے پیر بھی بنا دیے، پیروں میں چلنے کی طاقت بھی بھر دی، اس سے معدہ بھی بنا دیا، اس میں ہضم کرنے کا نظام بھی فٹ کر دیا، اس سے رگیں اور نالیاں بھی بنا دی، اس میں سانس لینے کا نظام بھی بنا دیا، اس میں دل بھی بنا دیا، اس میں دھڑکنے کی طاقت بھی بنا دی، اس میں جگر بھی بنا دیا، اس میں معدہ بھی بنا دیا، اس میں پھیپھڑے بھی بنا دیے، اندر کا نظام باہر کا نظام، سر بھی بنا دیا، آنکھیں بھی بنا دی، زبان بھی بنا دی، اور اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت بھی رکھ دی۔ یہ جو ہم نئی صورت میں بنا دیتے ہیں اس گوشت اور ہڈیوں کو، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کائنات والو، کوئی ہے اس طرح بنانے والا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فرمایا تو اللہ ہی تو ہے جو سب سے بہتر بنانے والا، بڑا برکتوں والا ہے۔ کتنی برکت دکھائی کہ تھا ناپاک نطفہ اور اس سے وہ انسان بنایا کہ جس انسان کو پیدا کر کے اس کی خوبصورتی کی خود 5 قسمیں بھی اللہ نے اٹھا دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور پہاڑ کی قسم، مجھے مکہ شہر کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مخلوقات تو میں نے ہزاروں بنائی لیکن جتنا خوبصورت میں نے انسان کو بنایا اتنا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں بنایا۔ یہ ہے جی بنانے والا۔ اب آئیں واپس سبق پہ، 63 صفحے پہ، فرمایا یہ دوسری صفت ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ یہ کون سی صفت ہو گئی؟ دوسری، مختار کل، جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ 2 صفتیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ ہے اللہ کہ نہیں کوئی الہ
اس کے سوا یہی ہے عزیز و حکیم، یہی ہے زبردست غالب حکمت والا۔ لا الہ، یہ ہے تمہارا اللہ الہ۔ کون سا؟ وہی جس کی پہلی صفت بیان کی کہ وہ عالم الغیب، وہی جس کی دوسری صفت بیان کی کہ مختار کل۔ خود دیکھو آنکھوں سے، اللہ نے الہ کا لفظ بعد میں بولا ہے اور ان دو صفتوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے خود بتایا کہ الہ کی تعریف اگر دیکھنا چاہتے ہو تو لا الہ سے پچھلی دو آیتیں پڑھو۔ یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو غیب بھی جانتا ہو اور جو سارے اختیار بھی رکھتا۔ ایک آیت میں نے آپ کو دکھا دی، دوسری آیت دیکھیں، صفحہ 395۔ اب ذرا تیزی سے دو تین حوالے پڑھنے، تفصیل تھوڑی سی ہو گئی ہے نا۔ سورت طٰہٰ نکالنی ہے نا، 404 جی۔ یہ حوالے بے شک آپ نوٹ کیا کریں، آپ کسی کو بتا بھی تو سکتے ہیں نا، چیک بھی کرنا ہوتا ہے، خود بے شک تسلی کیا کریں بعد میں۔ 404 صفحے پہ آئیں، یہاں بھی آیت نمبر 6 اور 7، وہاں 5 اور 6 تھی اور یہاں 6 اور 7۔ دیکھیں تیسری لائن، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، ما بینہما، فضا، ہوا، فضا، خلا، یہ جو کچھ اس میں ہے اوپر، یا جو کچھ نیچے، یا جو کچھ درمیان میں ہے، ما تحت الثری، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، 7 زمینوں کے نیچے 7 دھرتیاں دے تھلے جو کچھ ہے، معدنیات ہے، خزانے ہیں، جو کچھ خدا نے پیدا کیا۔ فرمایا اب پہلے لفظ کو دیکھو، لہو، اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کا، اس تمام کائنات پہ اختیار کس کا؟ لہو، اسی کی ملکیت ہے۔ جیسے کسی چیز کو بنائے یا چلائے یا سنبھالے یا توڑے یا بنائے، اس کی اپنی مرضی۔ یہ کون سی صفت ہو گئی؟ مختار کل، وہ اختیار رکھنے والا، اسی کی سب کچھ ہے، ہر چیز۔ دوسری صفت، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر بات کہو، یعنی اونچی کہو بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو وہ پھر بھی جانتا ہے، لیکن اس کی تو کمال یہ ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ، تیری مرضی کہ تو نے اونچا بولنا ہے تو تیری مرضی، ورنہ وہ تو وہ ذات ہے، یعلم السر واخفا، کہ وہ چھپے بھید بھی جانتا ہے۔ السر کا معنی چھپے ہوئے بھید اور راز بھی جانتا ہے، واخفا، اور نہایت پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ اب سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ بھائی بھید جو ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نا، اس تو ڈھیر لکی ہوئی شے کیڑی ہو سکتی ہے، دل میں ہے وہ بھید ہے۔ اللہ کہتے اخفا، اس سے بھی زیادہ مخفی کو جانتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں معنی یہ ہے، السر سے مراد وہ بھید اور راز ہے جو تیرے دل میں کھڑا ہے، ابھی زبان پہ نہیں آیا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَا سے مراد وہ بھید اور وہ راز اور وہ بات اور وہ بولی جو ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آئی، وہ خیال جو تیرے دل میں 10 سال بعد آئے گا، 20 سال بعد آئے گا، 50 سال بعد آئے گا، ارے جو سالوں بعد تیرے دل میں خیال آنے والا ہے، میرا اللہ اب اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے اخفا کا معنی، کہ سر سے بھی زیادہ مخفی تو وہی ہے جو ابھی دل میں بھی نہیں آیا۔ سر جو دل میں آئے، اور اخفا وہ جو ابھی دل میں بھی نہیں آیا، پتہ نہیں سالوں بعد آئے گا، اللہ اسے بھی جانتا۔ یہ کون سی صفت ہے؟ زور سے بولیں، عالم الغیب، کہ وہ غیب جانتا ہے، اس کے لیے کوئی پردے نہیں کہ تیرے دل میں آئے یا نہ آئے، وہ سب جانتا۔ 2 صفتیں ہو گئیں۔ اب پڑھیے، فرمایا اللہ، یہ ہے اللہ، لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا وہ معبود برحق کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یعنی
چونکہ عالم الغیب وہی اکیلا ہے اس لیے الہ بھی وہی اکیلا ہے، چونکہ مختار وہی اکیلا ہے اس لیے الہ بھی وہی اکیلا ہے۔ ہاں اگر تم دنیا میں پھر کے دیکھ لو، کوئی عالم الغیب ملے تو اسے بھی الہ بنا لینا، کوئی مختار ملے تو اس کی بھی بے شک پوجا پاٹ کرنا، لیکن جہان پھر کے دیکھ لو اور ساری کائنات میں سے سب سے اونچا رتبہ تو میرے نبی کا ہے، انہیں دیکھ لو، ان کی زندگی میں بھی تمہیں نظر آ جائے گا نہ وہ غیب دان تھے نہ مختار کل تھے۔ جب مجھ سے زیادہ سب سے اونچی ہستی میں یہ دو صفتیں نہیں تو پھر کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی میں ہوتی تو کس میں ہوتی؟ ہمارے نبی میں، کیونکہ ان سے اونچی شان والا کوئی ہو۔ جب یہ دو صفتیں ان میں بھی نہیں تو پھر کسی میں بھی نہیں ہیں تو صرف کس میں؟ اور یہ دو جس میں ہوتی ہیں وہ الہ ہوتا ہے۔ جب یہ دو صرف اس میں، یہی وجہ ہے کہ الہ صرف وہی ہے۔ ایک حوالہ صرف اور دیکھ لیجئے، سورۃ قصص نکالیں، یوں میں نے پلٹا ہے اور اچانک وہ سامنے بھی آ گیا، 510۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے بعض اوقات۔ 510 صفحہ، آیت نمبر، سورۃ قصص ہے، آیت نمبر 68 اور 69، صفحے کے بالکل درمیان میں کھڑا ہے۔ وَرَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار، یخلق ما یشاء ویختار، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، برگزیدہ بنا لیتا ہے، اسی کا اختیار۔ ما کان لہم الخیارہ، یہ جو اللہ کے سوا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ لو جی، نفی بھی آ گئی، وہ تو اللہ کے لیے اس بات تھا، اب نفی بھی آ گئی کہ اللہ کے سوا جو ہیں ان کو اس کا اختیار بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں لوگ، اللہ اس سے بڑا پاک اور بالا تر، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، والا اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ بڑا پاک ہے۔ یہ کون سی صفت ہو گئی جی؟ مختار کل۔ سوچ کے سارے بتائیں یہ کیا ہے جی؟ مختار کل۔ اب دوسری صفت، وَرَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار، یعلم ما تکن صدورہم، وہی جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ جو لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ چھپا ہوا بھی جانتا ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ عالم الغیب۔ یہ دو صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہی تو ہے تمہارا اللہ کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جو غیب جانے، معبود وہ ہوتا ہے جو اختیار رکھے، جب اختیار بھی صرف اس کا، جب غیب کا علم بھی صرف اسی کے پاس، یہی وجہ ہے کہ پھر الہ بھی کوئی نہیں، الوہیت کا اختیار بھی اسی کے پاس۔ چلن دے بھی 5 منٹ۔ سورۃ النمل نکالیں، پھر آخری حوالہ دیکھتے ہیں، صرف 2-4 منٹ۔ صفحہ نمبر ہے جی 491، پہلی 2 لائنیں، کل بھی یہ آیتیں ہم نے دیکھی تھیں، او ہدہد والی، سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 لائنیں، وہ میں نے کل بتایا تھا کہ ہدہد پرندہ بھی کہہ رہا تھا کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہدہد پرندے نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، کیا اس میں بھی یہ 2 صفتیں ہیں کہ نہیں؟ پہلی 2 لائنیں پڑھیں، آج پھر سجدہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ ہدہد دیکھ کے آیا تھا کہ ملک سبا میں لوگ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، واپس آ کے سلیمان پیغمبر کو بتانے لگا جی میں ایک علاقہ دیکھ کے آیا ہوں، لوگ شرک کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کے جیتے جی دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کی پکار پرستش عبادت سجدے ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبر حیران ہو گیا کہ مجھے تو اس علاقے کا پتہ نہیں، تو وہ بتا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ
عجیب لوگ ہیں یہ ان کا سجدہ کرتے ہیں، سورج کا، چاند ستاروں کا اور چیزوں کا، حالانکہ سجدہ تو انہیں کرنا چاہیے اللہ کا۔ وہ جو اللہ، کون اللہ؟ الذی یخرج الخبأ، وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی چیز کو، فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں، کہ اللہ وہ جو آسمان و زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا مطلب چھپی چیزوں کو ظاہر کرنے کا؟ کل میں نے بتایا تھا، بارش چھپی ہوتی ہے آسمان میں اور اسے وہ ظاہر کر کے برسا دیتا ہے، دانا زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسے وہ اپنی قدرت کی کاریگری سے سخت زمین کا سینہ چیر کے ایک نرم سی سوئی باہر نکل آتی ہے۔ انہیں آپ پہ نکل آندی کہ کوئی ہے اس کو نکالنے والا؟ حالانکہ وہ دانا ہے، وہ مٹی میں گل سڑ جاتا، لیکن وہ گلتا سڑتا نہیں، وہ کسی کے ہاتھ، رحمت والے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو اسے گلنے سڑنے نہیں دیتا، بلکہ اسے پال کر سوئی نکالتا ہے۔ اور یار وہی زمین جسے بڑے بڑے اوزار کے ساتھ پھاڑنا پڑتا ہے، یہاں ایک نرم سا تنا اس زمین کو چیر کے باہر نکل آتا۔ کوئی طاقت تو ہے نا پیچھے؟ وہی طاقت، وہ جو چھپی چیزوں کو نکالتا ہے آسمان و زمین میں۔ یہ کون سی صفت ہو گئی؟ وہ کرتا ہے، نکالتا ہے، اختیار ہے نا جو اس کا نکالتا ہے، اختیار، مختار کل، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی چاہت بنے تو دانے سے سوئی نکال دے، اس کی چاہت بنے تو ایک دانے سے 7 سٹے نکال دے، اس کی چاہت بنے تو ہر سٹے میں 100 دانہ بھر دے، اس کی چاہت بنے تو ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل فرما۔ اس کے پاس جو اختیار ہے، اس کی چاہت بنے تو بارشیں برسائے۔ بہرحال اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ادھر سے ظاہر ہوتی ہیں، ادھر سے ظاہر ہوتی ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے یعلم، کہ وہ جاننے والا ہو، سجدہ اس کا ہونا چاہیے جو جانتا ہو ما تخفون وما تعلنون۔ اس اللہ کا سجدہ یہ کیوں نہیں کرتے جو جاننے والا ہے ما تخفون، ان چیزوں اور عملوں کو اور کاموں کو جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ دونوں طرح کے حالات کو جانتا ہے۔ اس میں کون سی صفت بیان ہوئی؟ عالم الغیب، کے وہ جاننے والا۔ یہ 2 صفتیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، یہ ہے تمہارا رب الہ جو عالم الغیب بن کے الہ بنا، جو مختار کل ہوا تو پھر الہ بنا۔ وہی ایک ہے الہ، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، نہ نبی الہ، نہ ولی الہ، نہ پیر، نہ فقیر الہ، نہ زندہ الہ، نہ مردے الہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ نوری، نہ ناری، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ زندہ، نہ مردہ، کوئی کائنات میں الہ بننے کے لائق نہیں۔ الہ ہے تو اکیلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم